السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست۔ فارس نے ایک دفعہ پھر رسٹ واچ پہ نظر ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ جگن کو دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹی بس فاسٹ فوڈ شاپ پہ لگے ٹیلی ویژن کی تاریک پڑی اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن فارس نے ہی کہہ کر بند کروایا تھا۔ آپا چلیں گھر چلتے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو لوگ بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم پچھلے 2.5 گھنٹے سے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں۔ اس کو فون کرو اور بولو ادھر آئے۔ میں 3 دفعہ کال ملا چکا ہوں، کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ دوبارہ ملاؤ۔ وہ مصروف نہ ہوتے تو پہلی بیل پہ ہی کال کا جواب دے دیتے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو کال ملاؤ، پھر تم اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ ٹھیک ہے پھر چپ کر کے بیٹھے رہو، کیونکہ میں بھی تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود ادھر نہیں آتا۔ یہ لوگ 1 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ فارس نے شاپ کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد باہر بیٹھ جاؤں گی، پر اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی۔ پیاری آپا غصہ جانے دو۔ جواب میں جگن نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ فارس فون لے کر باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر کھڑے کھڑے اس نے 3 دفعہ مزید کال کی مگر جواب نہیں ملا۔ اب کہ فارس کو بھی تشویش ہونے لگی، اس نے میسج بھیجا، بھابھی گھر جانے سے انکاری ہو رہی ہیں، کال اٹھاؤ یا کال کرو۔ رات ڈھل گئی اور ہم لوگ ایک فوڈ شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے 10 منٹ بعد میسج کا جواب ہے، پاگل آدمی اس کو گھر لے جاؤ، میں ایک میٹنگ میں ہوں۔ وہ کہتی ہیں وہ تاشفین کے بغیر گھر نہیں جائیں گی۔ غصے سے کہہ رہی ہے یا پیار سے؟ بیٹا تو آ کر خود ہی پوچھ لے۔ دوسری جانب سے تاشفین نے ہنسی والی ایموجی بھیجی، ساتھ ہی کا جگہ بتاؤ میں آتا ہوں۔ فارس نے ایڈریس لکھ بھیجا اور خود اندر آ کر جگن کے لیے کچھ پینے کو آرڈر کیا۔ 1:45 بجے فارس کو میسج ملا، باہر آؤ۔ فارس شیشے کے پار سڑک پر آ کر رکنے والی گاڑی بھی دیکھ چکا تھا۔ چلیں آپا بھائی آ گیا۔ جگن پوری طرح متوجہ ہوئی۔ کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں۔ فارس کی ہمراہی میں باہر آئی۔ سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ برجمان وہ اس وقت بھی فون پہ مصروف تھا، مگر اس کو دیکھ کر ہی جگن کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی برسی، ورنہ جب سے خبروں میں تباہ شدہ گاڑی کی تصویر دیکھی تھی جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ تاشفین نے اس کو دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ فارس کو موٹر سائیکل کی جانب بڑھتے دیکھ کر اگلا حکم دیا، فارس تم گاڑی میں آؤ، عامر تم موٹر سائیکل لے جاؤ۔ عامر نامی اہلکار جی سر کہتا ڈرائیونگ سیٹ سے نکل گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تاشفین نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی ہے، مگر کچھ کہا نہیں۔ تاشفین کا فون بجنے لگا۔ جگن نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اگلی سیٹ کی جانب پھینک دیا۔ سارے فساد کی جڑ ہی یہ نوکری ہے۔ میں زندہ سلامت تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ ہاں کم ہے، بہت کم ہے۔ جانتے ہو تمہارے متعلقہ لوگوں کی جان کیسے سولی پر اٹکتی ہے، جب گھنٹہ 2 تک یہی معلوم نہ ہو سکے کہ آیا تم زندہ بھی ہو کہ نہیں۔ تاشفین سمجھتا تھا کہ وہ شوق میں ہے اور اس وقت سمجھانا سود مند ثابت نہیں ہونے والا۔ اس نے آگے جھک کر جگن کا ٹھنڈا یا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپا لیا۔ فارس نے سارا راستہ ایک لفظ نہیں بولا۔ گھر پہ پہنچتے تو صرف حسیب جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی تاشفین ہال کی روشنی میں داخل ہوا، حسیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فارس لب بھیچے کھڑا مسلسل تاشفین کو دیکھے گیا، جبکہ جگن کا اپنے آنسوؤں پہ اختیار ختم ہو گیا۔ تاشفین نے جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ماتھے پہ آنکھ کے قریب سفید پلاسٹر لگا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کی اوپری جلد چھل گئی تھی۔ سارے لباس پہ مٹی کے نشانات تو تھے ہی، مگر جیکٹ کی پوری آستین اور شرٹ کا اگلا حصہ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی بری میری حالت بظاہر نظر آئی ہے، حقیقت میں اتنی بری نہیں ہے۔ ذرا ہاٹ بات لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھنا ایک دم فریش نظر آؤں گا۔ ہم تمہیں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یار فارس تم تو سمجھدار ہو، تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے بغیرتوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتا جب میرا بھائی باہر زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا ہو۔ تاشفین تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ تینوں ویسے ہی اداس چہرے لیے اس کے سر پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس کو کہنا پڑا، یار تم لوگ تشریف رکھو گے کہ دعوت نامہ دوں؟ حسیب اس کے برابر بیٹھتا ہوا گویا ہوا، بھائی جاب چھوڑ دیں۔ جاب چھوڑ دوں تو کیا موت کا فرشتہ بھی اپنے رجسٹر سے میرا نام مٹا دے گا؟ جگن آنسوؤں سے رندی آواز میں بولی، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ آخر ہم لوگوں کو تکلیف دے کر تمہیں کیا سکون ملتا ہے؟ کیا چاہتے ہو بزدل بن جاؤں؟ ایک ماں کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، جانتے ہو وہ ماں بیٹا کھونے کے بعد رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور بھی کھونے پہ آئی ہوئی ہے۔ جوان اولاد طبی موت مر جائے تو صبر آتے آتے ہی آ جاتا ہے، مگر یوں حادثاتی موت پر صبر نہیں آتا جب آپ کے بے گناہ پیارے کو مارنے والے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوں، اور دوسری طرف اگر سزا ہی نہ دو گے تو معاشرہ مر جائے گا۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ تم ساتھ دو۔
تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو, پلیز اب اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ. جگن کے کہنے پہ وہ دو ٹوک انداز میں بولا, میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں. تب سے خاموش کھڑا فارس بولا, کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی کہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کو ساتھ رکھا کرو. کس طرح سمجھاؤں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے. تم ایسی فضول باتیں کرنا بند نہیں کر سکتے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے بھائی ادھر بیٹھے نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب میں بہت اچھا دیتا. یہاں پہ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم لوگوں نے ڈنر کیا؟ جگن نے اپنے جوتے اتار کر وہیں صوفے کے قریب رکھے اور ننگے پیر واش بیسن کی جانب بڑھتے ہوئے ان تینوں سے سوال کیا. فارس نے تشوین کے آگے ہاتھ جوڑے. یہ دیکھ بھائی, اور کچھ نہیں تو میرے بندے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے. تشوین نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا, تو باز آ جا بیٹا, ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی. میرا سر دکھ رہا ہے اور یہاں میری کلاس لی جا رہی ہے جیسے میں 3 سال کا ننھا بچہ بچہ ہوں. نہ بھائی, کوئی اندھا بھی تجھے 3 سال کا نہیں کہہ سکتا. ہاں 30 کا ضرور ہے. جگن منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پوچھتی مسلسل تشوین کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی. میں کھانا باہر نہیں لاؤں گی, اگر بھوک لگی ہے تو تینوں وہیں اندر آ جاؤ. سب سے پہلے تشوین اپنی جگہ سے اٹھا. جو حکم مائی لیڈی. بندے کی کیا مجال جو انکار کرے. جگن نے گھوری سے نوازا. جواب میں وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھونے لگا. آپا, ایک بات کہنا تھی. وہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی جب دروازے کے فریم میں حسیب آ کر کھڑا ہوا. ہاں بولو. وہ اصل میں میری کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتی ہے. تمہارا کلاس فیلو مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میرا کلاس فیلو نہیں, میری کلاس فیلو. اوہ اچھا, کوئی لڑکی ہے؟ جی, مگر کوئی غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے. شی از جسٹ اے گڈ فرینڈ. میرا اس کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے دوستوں کو آپ کی شادی کی تصویریں دکھائی تھیں. وہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں. اوہ سو سویٹ. مگر چونکہ بڑی میں ہوں اس لیے ایسا کرو اپنے دوستوں کو گھر پہ بلا لو. اچھا سا لنچ کرواتی ہوں, ساتھ میں سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تبھی تشوین واش روم سے برآمد ہوا. سلیو لیس ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. کندھے پر لگی بینڈیج پہ خون جمع ہوا تھا. تشوین, کیا خیال ہے؟ میں حسیب کے دوستوں کو لنچ پہ بلانا چاہ رہی ہوں. میری طرف سے اجازت ہے. جب چاہو جس کو چاہو بلاؤ. میں نے کون سا مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دینے ہیں. اس گھر میں ہر کوئی آزاد ہے سوائے میرے. حسیب ہنستے ہوئے بولا, آپا آپ نے ہمارے شیر کو ایک دن میں گیدڑ بنا دیا. واہ, کیسے اچھے بچے بنے گھر بیٹھے ہیں. تم اس کو زیادہ پمپ مت کرواؤ. پہلے ہی کوئی کمروب نہیں ڈال رہی, لے کر گھر پہ بٹھا دیا ہے. توبہ, ایک چھٹی کیا کروا لی ہے, کسی بچے کی طرح شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے. اب آرام کریں تاکہ زخم سے خون رسنا بند ہو. عباس اسکول سے واپسی پہ سیدھا تشوین کے پاس آیا. آج مس پوچھ رہی تھی تمہارے بھائی کا کیا حال ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی کل ان کو گولی لگی تھی, زیادہ زخم تو نہیں آیا. اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو گولی کیوں لگے گی. اب مجھے کیا علم, میرے گھر میں سب لوگ مجھے بچہ سمجھتے ہیں. مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں. ٹی وی دیکھنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے. فیس بک یا انسٹاگرام مجھے کوئی چلانے نہیں دیتا. بتاؤ میری بھی کوئی زندگی ہے؟ بس یار, جب سے یہ ڈکٹیٹر عورت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہی ہو رہے ہیں. میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں. بڑے بھائی, آپا کو کچھ مت کہنا. میری لڑائی آپ کے ساتھ ہے, آپا کے ساتھ نہیں ہے. اتنے سے تو تم ہو, ابھی سے فیس بک اور انسٹاگرام کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. میری کلاس کے سب بچوں کے پاس تمام سوشل سائٹس کے اکاؤنٹس ہیں. میں ہی ایک پینڈو ہوں جس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے. کیونکہ تم دور حاضر کی 99% یوتھ کی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کرو گے, بلکہ اپنے بھائی اور باپ کی طرح باعمل زندگی گزارو گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرا کلاس فیلو ہے نا فیصل ریحان, اس کے فیس بک پہ 2000 دوست ایڈ ہیں. پلیز مجھے بھی اکاؤنٹ بنانے دو نا. فیس بک نہیں تو کم از کم اسنیپ چیٹ کی ہی اجازت دے دیں. اسنیپ چیٹ پہ تم نے کیا نکول کڈمن کے ساتھ اسنیپ شیئر کرنی ہے؟ نہیں, میں الماس بھابھی کو ایڈ کروں گا تاکہ بچوں کی تازہ تصویریں دیکھ لیا کروں. تشوین نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا. میں تمہیں بتانا بھول گیا, ماہا ملی تھی. ہیں؟ سچ؟ کب؟ مجھے حارث کے ساتھ کام تھا. ایک دن اس کو ملنے اس کے گھر پہ جانا ہوا. ماہا کی ماں نے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا, مگر وہ بھی آخر ہمارا خون ہے. اندر جاتے ہوئے ماں کے سامنے اعلان کر کے گئی تھی کہ چاچو آئی لو یو. صرف آپ کے لیے ایسا بولا؟ اس نے میرا نہیں پوچھا. عباس کے سوال پر حسیب بولا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارا نہ پوچھا ہو. بھائی, تم نے ان دونوں کو چوری اٹھا کر لے آنا تھا. اس کی ماں بڑی بد دماغ ہے, یوں ہی کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گی, ورنہ بچوں کو گھر پہ لانا کون سا مشکل ہے. عباس تشوین کے سینے سے لگ کر لیٹتے ہوئے بولا, جب ہماری زینب آئے گی تب میں بھی الماس بھابھی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیا کروں گا. تشوین اداس شکل بنائے کھڑی جگن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا, تم بے فکر رہو,
الماس کو تاشفین کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا ہے، البتہ وہ زینب کی ماں کو ہم سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ عباس جھٹ بھائی کے پلو سے اٹھ کر جگن کے قریب ہوا، جیسے واقعی اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ میری آپا کبھی کہیں ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ کیوں آپا؟ جگن ابھی تک تاشفین کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر عباس کو خوش دلی سے جواب دیا، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پھر تاشفین سے اپنے خدشے کی تصدیق چاہی۔ کیا آپ نے آپی کو بتا دیا کہ میں ادھر ہوں؟ تم اور میں میاں بیوی ہیں، کیا کوئی حرام تعلق نہیں ہے جو یوں ڈر کر جی رہی ہو؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہیں اس کی ناراضگی کی اتنی پرواہ تھی تو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوگی۔ اللہ جانے ایک دم سے ان کو آپ میں کون سا برا انسان نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب رشتہ ہوا تب تو دن رات آپ کی اچھائیاں بیان ہوتی تھیں، قابلیت کے ڈنکے بجاتی تھیں۔ تاشفین ہنستا چلا گیا۔ میں نہیں مانتا، کیونکہ الماس کبھی میری تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ کم از کم مجھے نگی کی شادی تو سکون سے دیکھ لینے دیتے۔ تاشفین سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اتنے دنوں سے تمہارے سامنے اس بات کا ذکر اسی لیے نہیں کیا تھا کہ تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گی۔ اگر وہ کچھ کہے گی یا ادھر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ اگر وہ سیر ہے تو آپ کا غصہ سوا سیر ہے، اللہ ہی میرے حال پہ رحم کریں۔ تاشفین مسکرایا۔ اس پل اس کا جی چاہ رہا تھا جگن کو پکڑ کر اپنے دل کے سب سے محفوظ تہ خانے میں چھپا لے، جہاں اس کو کبھی کوئی تکلیف یا تنگی نہ آئے۔ بھائی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کیا ہم ایک فلم دیکھ سکتے ہیں؟ عباس کے سوال پہ تاشفین نے اپنی نیمواں آنکھیں پوری کھول کر وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ یار عام طور پہ میرا دن یوں بھاگتا ہے کہ مجھے لنچ کرنے کا ہوش بھی نہیں رہتا، اور آج دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آرام کروانے کے لیے آپ کو چھٹی کروائی ہے، عیادت پہ آنے والوں کا تانتا بندھا رہا ہے، ابھی آرام سے بستر پہ پڑے رہیں۔ حسیب تم ان دونوں کو لیپ ٹاپ پہ کوئی مووی لگا دو۔ شیبی کوئی مووی نہیں لگانی، نیڈ فار اسپیڈ لگانی ہے، میں یونیفارم بدل کر ابھی آیا۔ عباس چھلانگ مار کر بیڈ سے اتر کر بھاگ گیا۔ حسیب لیپ ٹاپ لینے چلا گیا، وہ بھی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب تاشفین نے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ جگن نے مڑتے ہوئے بولی، عباس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ تاشفین نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ کیا چاہیے بتائیں، لے آتی ہوں۔ تم ویری فنی۔ وہ شرم سے لال چہرہ لیے کمرے سے نکل گئی۔ تاشفین کے شکوے نے پیچھا کیا، کوئی جواب تو دے کر جاؤ۔ پوچھا تو ایسے تھا جسے جو مانگوں گا کھڑے کھڑے دان کرو گی۔ فراغت نے دماغ پہ اثر کر دیا۔ چپ کر کے مووی دیکھیں، مینگو شیک بنا کر لاتی ہوں۔ یو آر لائر مسز جگن تاشفین۔ تھینک یو مسٹر تاشفین، جگن نے اونچی آواز میں کہا، اور اسرار احمد کے کمرے کی جانب آئی۔ اندر سے آنے والی باتوں کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے مہمان ابھی یہی ہیں۔ وہیں سے کچن میں آ گئی، اسنیکس اور ریفریشمنٹ لے کر واپس آئی تو دونوں بھائی اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگن نے لیپ ٹاپ ایک جانب ہٹانے کا اشارہ دیا، ٹرے دونوں کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ حسیب کدھر گیا ہے؟ 3 بج گئے، آج فارس بھی نہیں آیا۔ تاشفین کی نظریں ابھی بھی اسکرین پہ تھیں۔ مشروب کے گھونٹ بھرتا ہوا بولا، فارس کا میسج آیا ہے، آج 5 بجے آئے گا، اور حسیب بال کٹوانے گیا ہے۔ اچھا، آپ نے صبح سے دوا نہیں لی، پین کلر دے دوں؟ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیا درد نہیں ہو رہا ہے؟ درد تو ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی آج کل میں بچوں کی شاپنگ کر لی جائے، فارس کہہ رہا تھا کل پینٹ کرنے آ رہے ہیں، وہ کل 5 لوگ ہیں اور سارا کام صرف 2 دن میں مکمل کریں گے۔ کن بچوں کی شاپنگ ہونی ہے؟ تاشفین کے سوال پہ جگن کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ ہم سایوں کے بچوں کی۔ اچھا کیا اچھا؟ یہی کہ تمہارے 20 سال سے اوپر کے بچوں کی شاپنگ کر لیں گے، تم اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ خرید لینا، میرے پاس تو پہلے سے ہی ڈھیروں جوڑے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی جو کل پہنا تھا وہ نیا ہی لیا ہے، یقیناً تم نے اپنی جیب سے ہی خریدا ہوگا۔ جگن مسکرائی، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے میں خود سے تمہارے لیے کچھ خرید لاؤں گا، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر ان کو جو چاہیے دلوا دینا، پیسے تمہارے پاس ہی ہیں، جہاں ضرورت ہو لگا لینا۔ او وہ پیسے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ابھی آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ تاشفین نے حیرت سے اس کے اس عمل کو دیکھا۔ 2 منٹ بعد وہ پیکٹ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں واپس آئی۔ پیسے وہی کچن میں رکھ دیے تھے، شکر ہے وہیں سے مل گئے، ورنہ میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ تاشفین مسکرایا، تم 2 ماہ تک بھی وہاں سے نہ اٹھاتی تو پھر بھی تمہیں وہیں سے ملتا، کوئی چور بھی تو گھر میں گھس سکتا ہے۔ آپا ایک پولیس والے کے گھر چور کو اس کی موت ہی لے کر آئے گی۔ تاشفین نے عباس کے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرا اور چھڑتے ہوئے بولا، ایسا ہی تیرا بھائی کوئی سپر ہیرو ہے نا؟ عباس نے فدا ہوتی نظروں سے تاشفین کو دیکھا۔ میرے بھائی کے سامنے کسی سپر ہیرو کی کیا اوقات ہے؟ تاشفین کا کہکا جانتا تھا، سر گھما کر جگن کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کو کہتے ہیں اندھی محبت۔ جگن نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، بھائیوں کی آپس میں محبت قابل دید تھی۔
ابو فارس گھر نہ ہو تو خاموشی سی رہتی ہے، گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ایک ہی دفعہ بول رہے ہیں۔ اسرار احمد اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولے، ہاں ایسا ہی ہے، بول نہ بھی رہا ہو بس گھر پہ موجود ہو تب بھی اس کی اپنی رونق ہے۔ مجھے آواز آ رہی ہے جو آپ باپ بیٹی سرگوشیوں میں میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے کوسنے تو دھڑلے سے دیے جاتے ہیں، تعریف بھی ویسے ہی کریں نا ظالموں۔ اپنا اسپیکر ہلکا کبھی مت رکھنا، میرا شوہر اندر سو رہا ہے، اس کے آرام کی خاطر دھیمی آواز میں بول رہی ہوں۔ لوگ زن مرید ہوتے ہیں، آپ بنی بنائی شوہر مرید ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جو لوگ کسی اور پر تنقید کرتے ہیں اپنا وقت آنے پر وہ خود بھی ویسے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میرا شوہر نہیں ہوگا۔ جگن نے ماتھا پیٹ لیا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھ کر اپنا یونی کا کام کرتے ہوئے حسیب نے وہیں سے نشانہ رکھ کر اپنی چپل پھینکی تھی، جو سیدھی ہال کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ مصروف فارس کے سینے پہ جا کر لینڈ ہوئی۔ بغیرت انسان کبھی سوچ سمجھ کر بھی بک لیا کر۔ ہائے مر گیا مسٹر میسنی سنڈی، تیری خیر نہیں پتر بج سراب۔ فارس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھا اور وہی جوتا پکڑ کر حسیب کی شامت بلاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ حسیب ایک ہی جست میں سیڑھیوں سے اتر کر صوفے کی اوٹ میں ہوا۔ بکواس تم نے کی تھی، اب میرا ہاتھ تیری بکواس سن کر تیری چترول کرنے کو تیار ہو گیا تو میرا کیا قصور؟ قصور بتاتا ہوں، تو ایک دفعہ میرا ہاتھ لگ بیٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سٹنگ ہال میں زلزلہ آ گیا ہو۔ دونوں بھائی بیلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ایک وقت میں جگن کو لگا دونوں اس کے اوپر گریں گے۔ جگن کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ فارس حسیب کو پکڑ کر اس کے کمر میں بکے برسا رہا تھا جب حسیب نے اس کے پہلو میں کونی ماری۔ فارس وہیں دہائی دیتا فرش پہ گرا، مگر اگلے پل خود سے دور جاتے حسیب کی شرٹ کا کالر کھینچ کر اس کو بھی فرش پہ گرا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو تھپڑ مارنے لگا، مگر حسیب نے اپنا چہرہ اور سر دونوں بازوؤں میں چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے فارس کا ٹاسک مشکل ہو گیا تھا۔ اسرار احمد دونوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے، مگر تاشفین کو بیڈ روم کے دروازے پہ کھڑا پا کر ان کو تسلی ہو گئی۔ تاشفین نے ایک نظر جگن پہ ڈالی جو پھٹی آنکھوں سے دونوں کو گتم گتا ہوئے دیکھ کر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں بھائیوں کے سر پکڑ کر ایک دوسرے میں ٹکرا دیے۔ سر بجنے کی آواز پہ جگن کو جھرجھری آ گئی۔ آئندہ دنگل کا موڈ ہو تو میری بیوی کے سامنے یہ شوق نہ پورا کرنا۔ اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح کودتے دیکھ کر بیچارے کو ہارٹ فیل بھی آ سکتا ہے، دونوں کے کہہ کے بلند ہوئے، ساتھ میں ہائے ہائے کرتے دوہرے بھی ہو رہے تھے۔ جگن کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر تاشفین کو دیکھا جو تسلی دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولا، ویلکم ٹو مینس کیو، ڈرو مت، گدھے کبھی کبھی کچی زمین پہ لوٹیاں لیتے ہیں، ان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر دونوں کو چوٹیں آئی ہیں، اتنی زور سے صوفے پر سے گرے تھے۔ دونوں اٹھ کر جگن سے سوری کرو۔ اسرار احمد کے کہنے پر دونوں اپنا اپنا سر پکڑ کر رگڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ فارس کی آنکھ کے قریب گمڑا بھی ابھر آیا تھا، حسیب کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ دونوں جگن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور کمر تک جھک کر سلام کیا۔ فارس ہر دفعہ جاپانیوں کے انداز میں کمر تک ڈبکی مارتا اور کہتا جاتا، میری ماں، میری بڑی بہن، میری چھوٹی بہن، میری بھابھی، میری دوست، مجھے معاف کر دیں۔ آخر پہ سیدھا کھڑا ہو کر بولا، مگر قصور میرا نہیں، اس خبیث کا تھا جس نے اپنی نشانے بازی دکھا کر آپ کے سامنے شو ماری۔ حسیب فوراً اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا، آپا، اس نے آپ کے سامنے بڑا نامناسب جملہ بولا تھا جو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اس لیے اس کی چترول بندی تھی۔ ادھر بیٹھو دونوں، میں فریزر سے برف لاتی ہوں۔ وحشی کہیں کہ توبہ، میرا دل سینے سے نکل کر باہر آنے والا ہے۔ وہ کچن کی جانب بڑھی تھی جہاں سے تاشفین پہلے ہی فروزن مٹرو کے 2 پیکٹ ہاتھ میں لیے نکل رہا تھا۔ جگن کی تاشفین کے چہرے پر نظر پڑی تو باقی سب بھول گئی۔ آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ جگن، مجھے لگتا ہے کہ بخار ہو گیا، میرا سارا جسم دکھ رہا ہے، کندھا تو ہل ہی نہیں رہا۔ جگن یکدم غصے میں آ گئی، یہ تو ہونا ہی تھا، اور نہ لیں دوا، اور نہ کریں آرام۔ آواز بھی بدل گئی ہے، گنڈوں سے لڑنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی میدان میں کودنے کو تیار ہوتا، چلتی گاڑی سے جمپ مارنے سے ایک دفعہ انسان کا سارا انجر پنجر ہل کے رہ جاتا ہے، مگر یہاں کون سمجھائے؟ خود کو نہ جانے کہاں کا جیمز بانڈ سمجھا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو موویز والا جیمز بانڈ ہے، اتنا سا ایکشن کرنے کے بعد تو وہ بھی تھوڑا بریک لے لیتا ہے۔ شرافت سے جا کر لیٹ جائیں، میں دوا دیتی ہوں، اور خبردار جو اب بستر سے پاؤں پہ اتارا، بڑی بری طرح پیش آؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے بیگس چھینتے اور ڈانٹ کر رکھ دیا۔ تاشفین نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اسرار احمد کو دیکھا، کیا یہ سب میری بیوی نے ہی کہا ہے؟ فارس معصومیت سے بولا، بھائی، بیچ بازار میں آپ کی عزت افزائی ہو گئی ہے، اور لگیں بیوی کے نیچے، چپ کر جاؤ تم جلتی پہ تیل ڈالنے والے۔ جگن نے پیچھے سے اس کو ایک لگائی، یار
ان پہ تو ہمارا ہی رنگ چڑھتا جا رہا ہے. قسم سے کیا باری ہاتھ پایا ہے. اللہ اللہ کر کے دماغ کی گردش تھمی تھی, اب پھر ہلا کے رکھ دیا. یہ بیگ اپنی آنکھ پر رکھو. جگن نے بیگ اس کے ہاتھ پہ رکھا. سیڑھیوں پہ دھم دھم کی آواز ابھری. سب کا دھیان اسی کی جانب چلا گیا. پھولی ہوئی سانس کے ساتھ عباس منظر پہ آیا اور پورے حلق سے چلا کر مطالعہ کیا. آپا, باہر آپ کے مہمان آئے ہیں. میرے مہمان؟ کون؟